ہاسپٹل کے گیٹ سے باہر نکلتے ہی میری سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ میں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہتی تھی، میں بھاگتی رہی، یہاں تک کہ میرے پیروں نے جواب دے دیا۔ میں ایک انجان بس میں سوار ہو گئی، یہ جانے بغیر کہ یہ راستہ مجھے کہاں لے جائے گا۔ بس کی کھڑکی سے باہر تیزی سے گزرتے درختوں کو دیکھ کر مجھے لگا جیسے میری پچھلی زندگی بھی یوں ہی پیچھے چھوٹ گئی ہے، لیکن مرتضیٰ کے دیے ہوئے زخم اور اپنوں کی تہمتیں میرے سائے کی طرح ساتھ تھیں۔ شہر کے دوسرے کونے میں ایک گنجان آباد علاقے میں اتر کر میں نے ایک چھوٹے سے مسافر خانے میں پناہ لی۔ میرے پاس چند زیورات تھے جو میں نے رخصتی کے وقت پہنے تھے، انہیں بیچ کر میں نے ایک تنگ سی گلی میں ایک چھوٹا سا کمرہ کرائے پر لے لیا۔ مکان مالکہ ایک ادھیڑ عمر کی عورت جس کی آنکھوں میں دنیا داری کی چمک تھی، اس نے مجھ پر کئی سوالات داغے۔ اکیلی ہو؟ شوہر کہاں ہے؟ میں نے جھوٹ بول دیا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں۔ اس معاشرے میں ایک طلاقی یافتہ یا تنہا حاملہ عورت کے لیے سچ بولنا اپنی خبر خود کھوتنے کے مترادف تھا۔ دن گزرنے لگے اور میری ہمت جواب دینے لگی۔ غربت اور تنہائی نے مجھے گھیر لیا تھا۔ ایک رات جب درد کی لہروں نے مجھے نڈھال کر دیا، میں نے دیوار کا سہارا لیا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ مکان مالکہ کا بیٹا شاہد تھا۔ اس کی نظریں ہمیشہ مجھ پر کچھ اس طرح ٹھہرتیں کہ مجھے مرتضیٰ کی وحشت یاد آ جاتی۔ زویا بی بی، امی نے سالن بھیجا ہے، اس نے اندر جھانکتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں مصنوعی ہمدردی تھی، لیکن آنکھوں میں ہوس کی وہی پرانی آگ تھی۔ آپ فکر نہ کریں، میں ہوں نا یہاں آپ کی دیکھ بھال کے لیے۔ میں لرز گئی۔ ایک شکاری سے بچ کر میں دوسرے کے جال کے قریب آ گئی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ عورت چاہے گھر میں ہو یا سڑک پر، اس کی جنگ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ کچھ ماہ بعد جب حالات مزید خراب ہوئے، مجھے ایک سلائی سینٹر میں کام مل گیا۔ وہاں میری ملاقات آپا سکینہ سے ہوئی جو ایک بیوہ تھیں اور اپنی زندگی وقار کے ساتھ گزار رہی تھیں۔ انہوں نے میری خاموشی کے پیچھے چھپے طوفان کو بھانپ لیا۔ بیٹی، یہ دنیا کمزور کو کچل دیتی ہے، اگر زندہ رہنا ہے تو اپنے اندر کی ممتا کو ڈھال بناؤ۔ آپا سکینہ نے میرا ہاتھ تھام کر کہا۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا۔ 9 ماہ کی طویل اذیت اور دعاؤں کے بعد وہ دن آ گیا جب میری گود بھری ہوئی ایک ننھا سا فرشتہ جس کی آنکھیں بالکل ویسی ہی تھیں جیسی کبھی میں نے خوابوں میں دیکھی تھیں، معصوم، پاک اور ہر تہمت سے مبرا۔ میں نے اس کا نام امید رکھا، لیکن میری آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن جب میں امید کو گود میں لیے سلائی سینٹر سے واپس آ رہی تھی، گلی کے موڑ پر ایک کالی گاڑی آ کر رکی۔ شیشہ نیچے ہوا اور وہ چہرہ سامنے آیا جس نے میری زندگی کو جہنم بنا دیا تھا۔ مرتضیٰ۔ وہ پردیس سے واپس آ چکا تھا اور اس کی نظروں میں اب غصے کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی درندگی اور حیرت تھی۔ اس کی نظر میری گود میں موجود بچے پر پڑی۔ تو یہ ہے وہ ثبوت جس کے لیے تم بھاگی تھی؟ اس کی آواز پہلے سے زیادہ تلخ تھی۔ تمہیں کیا لگا تھا زویا، تم مجھ سے اور میری پہنچ سے دور نکل جاؤ گی؟ اس بچے کا باپ کون ہے؟ میرا خون کھول اٹھا۔ میں اب وہ سہمی ہوئی زویا نہیں تھی جو مرتضیٰ کے سامنے سے سکتی تھی۔ میں نے اپنے بچے کو سینے سے لگایا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اس کا باپ وہ ہے جس نے اسے مارنا چاہا تھا، لیکن اس کی ماں وہ ہے جس نے اسے جی کر دکھایا۔ اب تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے مرتضیٰ، کیونکہ میں نے جینا سیکھ لیا ہے۔ مرتضیٰ گاڑی سے باہر نکلا، اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ یہ بچہ میرا نہیں ہو سکتا، میں اس گناہ کی نشانی کو مٹا کر دم لوں گا تاکہ آئندہ ہمارے خاندان کی کوئی عورت ایسی حرکت کرنے کے بارے میں سوچے بھی نہ۔ اس نے میرا بازو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ محلے کے لوگ جمع ہونے لگے۔ آپا سکینہ اور چند مردوں نے اسے وہیں روک لیا۔ رسوائی کے ڈر سے وہ غراتا ہوا واپس گاڑی میں بیٹھ گیا، لیکن اس کی نظریں کہہ رہی تھیں کہ وہ دوبارہ آئے گا۔ رات کے اندھیرے میں اپنے کمرے میں بیٹھی امید کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اب جنگ کھلے میدان میں ہوگی۔ ایک طرف مرتضیٰ کی انا اور دولت تھی اور دوسری طرف ایک ماں کی ممتا اور اس کا سچ۔ شاہد اب محض ہمدردی کا نقاب نہیں پہن رہا تھا، بلکہ اس کی حرکات و سکنات اب براہ راست اذیت بنتی جا رہی تھیں۔
وہ اکثر بہانے بہانے سے میرے دروازے کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا، کبھی بجلی ٹھیک کرنے کے نام پر تو کبھی پانی کی بالٹی رکھنے کے بہانے۔ اس کی آنکھوں کی بے باکی مجھے یاد دلاتی تھی کہ ایک اکیلی عورت کے لیے یہ دنیا کتنی غیر محفوظ ہے۔ ایک رات جب بارش تیز ہو رہی تھی اور امید بخار میں تڑپ رہا تھا، میں نے گھبرا کر دروازہ کھولا تاکہ سامنے والی دکان سے دوا لا سکوں۔ سامنے ہی شاہد کھڑا تھا، جیسے وہ میرے باہر نکلنے کا ہی انتظار کر رہا ہو۔ کہیں جا رہی ہیں زویا بی بی؟ اتنی رات گئے اس طوفان میں؟ اس نے سیڑھیوں کا راستہ روکتے ہوئے پوچھا۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ میرا بچہ بیمار ہے، مجھے دوا لینے جانا ہے، پلیز راستہ چھوڑیں، میں نے لرزتی آواز میں کہا۔ اس نے ایک قدم میری طرف بڑھایا۔ دوا؟ دوا تو میں بھی لا سکتا ہوں، لیکن اس کے بدلے آپ مجھے کیا دیں گی؟ آخر کب تک اس مردہ شوہر کا ماتم مناتی رہیں گی جس کا کوئی نشان تک نہیں؟ میرا دل زور سے دھڑکا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھ سے اس طرح بات کرنے کی؟ میں آپ کی ماں کو سب بتا دوں گی۔ شاہد کھلکھلا کر ہنسا، ایک ایسی ہنسی جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیا۔ امی امی کو تو میں نے بتا دیا ہے کہ آپ کے پاس کرائے کے پیسے نہیں ہیں اور آپ مجھ سے مدد مانگتی رہتی ہیں۔ وہ تو پہلے ہی آپ کو نکالنے کا سوچ رہی ہیں، لیکن اگر آپ میری بات مان لیں تو یہ کمرہ بھی آپ کا ہوگا اور یہ گھر بھی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تو میں نے پوری قوت سے اسے دھکا دیا اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ وہ باہر کھڑا دروازہ پیٹتا رہا اور دھمکیاں دیتا رہا۔ کب تک بچو گی زویا؟ یہاں نہیں تو کہیں اور، کوئی نہ کوئی شاہد تمہارے پیچھے ضرور آئے گا، اکیلی عورت کی کوئی پناہ گاہ نہیں ہوتی۔ اس رات میں نے کرب کے عالم میں جائے نماز بچھائی۔ ایک طرف مرتضیٰ تھا جس نے میری عزت کو داغدار کیا، اور دوسری طرف یہ شاہد تھا جو میری مجبوری کا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ اگلی صبح جب میں کام پر جانے کے لیے نکلی تو شاہد گلی کے نکڑ پر کھڑا کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا، اس کے چہرے پر ایک مکروہ چمک آئی۔ وہ فون پر کسی کو میری تفصیلات دے رہا تھا۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ وہ کس سے بات کر رہا تھا؟ خوف کی ایک لہر میرے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں ایک ایسے شکنجے میں پھنس گئی ہوں جہاں سے نکلنے کا راستہ صرف موت تھی۔ خوف کی وہ لہر جو شاہد کو فون پر باتیں کرتے دیکھ کر میرے اندر اٹھی تھی، وہ اب ایک یقین میں بدل چکی تھی۔ شاہد کی آنکھوں میں وہ ذلیل سی چمک بتا رہی تھی کہ اس نے میری مجبوری کا سودا کر لیا ہے۔ میں سارا دن سلائی سینٹر میں بیٹھی رہی، مگر مشین کی آواز مجھے اپنے دل کی دھڑکنوں جیسی سنائی دے رہی تھی۔ شام کو جب میں واپس لوٹی تو گلی کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری مکان مالکہ شاہد کی ماں باہر کھڑی میرا سامان گلی میں پھینک رہی تھی۔ نکل جاؤ میرے گھر سے، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ تم جیسی بد کردار عورت اپنے ساتھ اتنی بڑی مصیبت لیے پھر رہی ہو۔ وہ چیخ کر بولی، خالہ خدا کے لیے ایسا نہ کریں، میرا بچہ بیمار ہے، میں کہاں جاؤں گی؟ میں نے گڑ گڑا کر کہا۔ تبھی پیچھے سے شاہد کی آواز آئی، امی کیوں اپنا گلا خشک کر رہی ہیں؟ اس کا اصلی مالک تو آ ہی گیا ہے۔ شاہد کے پیچھے سے کالی گاڑی کا وہی دروازہ کھلا اور مرتضیٰ باہر نکلا۔ میرا پورا وجود برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا۔ شاہد نے مرتضیٰ سے نوٹوں کی ایک گڈی پکڑ کر اپنی جیب میں ڈالی اور ایک فاتحانہ نظر مجھ پر ڈالی۔ اس نے واقعی میرا سودا کر دیا تھا۔ محلے کے لوگ جب تک خاموش تماشائی تھے، اپنے گھروں کی کھڑکیوں اور دروازوں پر جم گئے، مگر کسی ایک کی زبان سے بھی میرے حق میں کوئی لفظ نہ نکلا۔ مرتضیٰ نے ایک وحشیانہ جھٹکے سے میرا بازو پکڑا۔ اس کی انگلیاں میرے گوشت میں پیوست ہو گئیں۔ چھوڑو مجھے مرتضیٰ، خدا کا واسطہ ہے، میرا بچہ بیمار ہے، میں نے تڑپ کر کہا اور لوگوں کی طرف دیکھا۔ خالو، آپ تو جانتے ہیں نا میں یہاں محنت مزدوری کرتی ہوں، آپا سکینہ کچھ بولیں۔ آپا سکینہ نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، مگر مرتضیٰ نے دھاڑ کر انہیں وہیں روک دیا۔ خبردار جو کوئی بیچ میں آیا، یہ میری بیوی ہے، نکاح میں ہے میرے۔ یہ بدکردار عورت میرے گھر سے زیورات اور لاکھوں روپے چوری کر کے بھاگی ہے۔ میں اسے لینے آیا ہوں، کسی نے مداخلت کی تو پولیس اور عدالت میں گھسیٹوں گا۔ بیوی اور چوری کے الفاظ نے جیسے سب کے منہ پر تالے ڈال دیے۔
لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور پھر آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے۔ مرتضیٰ نے مجھے بالوں سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے گاڑی کی طرف لے جانے لگا۔ مجھے گاڑی کے پچھلے حصے میں گٹری کی طرح پھینک کر دروازہ لاک کر دیا۔ گاڑی کی رفتار اتنی تیز تھی کہ میرا سر بار بار سیٹ سے ٹکرا رہا تھا۔ شہر کی روشنیاں پیچھے چھوٹ گئیں اور سڑک کے دونوں طرف صرف گھپ اندھیرا اور جھاڑیاں رہ گئیں۔ مرتضیٰ گاڑی چلاتے ہوئے مسلسل بڑبڑا رہا تھا۔ تم نے سوچا تھا میں تمہیں چھوڑ دوں گا، تم نے میری انا کو خاک میں ملایا۔ اب میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم موت کی دعا مانگو گی اور وہ بھی تمہیں نہیں ملے گی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد اس نے گاڑی ایک ویران بنجر زمین کے بیچوں بیچ روکی۔ یہاں نہ کوئی انسان تھا، نہ روشنی، صرف ہواؤں کے سائیں سائیں کرنے کی آوازیں تھی۔ اس نے دروازہ کھولا اور مجھے ٹھوکر مار کر باہر نکالا۔ اترو، اپنی جنت میں پہنچ گئی ہو تم۔ میں مٹی میں گری، میرا سانس پھول رہا تھا۔ اس نے گاڑی کی ڈگی سے ایک رسی نکالی۔ میری روح کانپ گئی۔ کیا وہ مجھے یہاں ختم کر دے گا؟ تمہیں کیا لگا تھا میں تمہیں دوبارہ گھر لے جاؤں گا؟ اس نے رسی کے ساتھ میرے ہاتھ پیچھے سے سختی سے باندھ دیے۔ نہیں، میں تمہیں اس ویرانے میں تڑپتا ہوا چھوڑ کر جاؤں گا۔ یہاں سے شہر میلوں دور ہے، نہ پانی ہے نہ راستہ۔ تم یہاں بھوک اور پیاس سے مرو گی اور تمہارا یہ ناجائز بچہ بھی۔ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، یہ تمہارا اپنا خون ہے مرتضیٰ، خدا سے ڈرو۔ میں نے چیخ کر کہا۔ اس نے ایک بھرپور تھپڑ میرے چہرے پر رسید کیا جس سے میرا سر چکرا گیا۔ میرا خون ایسی عورت کی کوکھ سے نہیں پل سکتا۔ تم نے میری زندگی برباد کی، اب تم اس تنہائی کا ذائقہ چکھو۔ اس نے مجھے وہیں ایک کٹیلی جھاڑی کے پاس پھینک دیا اور گاڑی میں جا بیٹھا۔ انجن کی آواز اس خاموش رات میں کسی درندے کی دھاڑ جیسی لگ رہی تھی۔ ہیڈ لائٹس کی روشنی ایک لمحے کے لیے مجھ پر پڑی اور پھر وہ اندھیرے کو چیرتی ہوئی دور ہوتی چلی گئی۔ میں بندھے ہوئے ہاتھوں اور زخمی وجود کے ساتھ اس کالی رات میں اکیلی رہ گئی۔ گیدڑوں کے رونے کی آوازیں قریب آنے لگی تھیں، مگر اس خوفناک سناٹے میں مجھے صرف ایک آواز سنائی دے رہی تھی، میرے بچے کے رونے کی آواز، جو میرے قریب ہی کہیں پڑا ہوا تھا۔ میرا وجود مٹی میں اٹا ہوا تھا اور روح زخموں سے چور۔ میں بندے ہاتھوں کے ساتھ زمین پر رینگتی ہوئی امید کے پاس پہنچی اور اپنا چہرہ اس کے ننھے سے وجود پر رکھ دیا۔ اس کی سسکیاں اب دم توڑ رہی تھیں، جیسے وہ بھی اس بیاباں کی بے رحمی سے ہار مان رہا ہو۔ میرا ذہن کسی بنجر زمین کی طرح خشک ہو رہا تھا اور اندر صرف سوالوں کا شور تھا۔ مرتضیٰ، آخر کیوں؟ تم تو مجھے اپنی زندگی سے نکال چکے تھے، تم تو مجھے طلاق دے کر اپنا راستہ جدا کر چکے تھے، پھر اس ویرانے میں لا کر ہمیں یوں ذلیل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا تمہیں میری موت سے سکون ملے گا، یا تمہیں ڈر ہے کہ میرا زندہ رہنا تمہاری جھوٹی انا کے لیے خطرہ ہے؟ میں نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں ستارے کسی بے حس تماشائی کی طرح چمک رہے تھے۔ میں نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں سرگوشی کی، اے میرے رب، میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتی، مجھے مار دے، بے شک مجھے ختم کر دے، مگر اس معصوم کی زندگی کی بھیک دے دے۔ یہ تو ابھی اپنی پہچان بھی نہیں جانتا، اسے کس جرم کی سزا مل رہی ہے۔ اسی وقت دور سے ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی جھاڑیوں کو چیرتی ہوئی نظر آئی۔ میری سانسیں رک گئیں۔ میں نے امید کو اپنے سینے سے اس طرح بھینچ لیا جیسے اسے اپنے وجود میں چھپا لوں گی۔ میں ساکت تھی، سانس لینا بھی محال ہو رہا تھا۔ گاڑی رکی، اس کی تیز ہیڈ لائٹس نے میری آنکھوں کو خیرہ کر دیا تھا۔ 3 نوجوان لڑکے گاڑی سے باہر نکلے۔ ان کا حلیہ دیکھ میرا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ جینز، شرٹس اور چہروں پر وہ بے فکری جو اکثر شکاریوں کی ہوتی ہے۔ ارے دیکھو وہاں جھاڑیوں میں کیا ہے؟ ایک کی آواز آئی۔ وہ تینوں میری طرف بڑھنے لگے۔ میں خوف سے منجمد ہو گئی۔ مجھے لگا مرتضیٰ نے مجھے مارنے کے لیے اپنے غنڈے بھیجے ہیں۔ میں نے ہمت جمع کی اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں چیخی، قریب مت آنا، دور رہو مجھ سے۔ ان میں سے ایک لڑکا جس کا چہرہ کسی حد تک مانوس سا تھا، ٹارچ کی روشنی میں میرے چہرے پر ڈالتے ہی رک گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ زویا بھابی، یہ آپ ہے نا؟ میں کانپ اٹھی۔ اس نے مجھے پہچان لیا تھا۔
روشنی کی چمک میں جب میں نے غور سے دیکھا تو میرا دل زور سے دھڑکا۔ یہ وقاص تھا، مرتضیٰ کا وہ جگری دوست جو ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ وقاص کے ساتھ اس کے 2 کزنز بھی تھے۔ میرا خوف اب دگنا ہو گیا تھا۔ وقاص تو مرتضیٰ کا سایہ تھا۔ اگر یہ یہاں ہیں تو اس کا مطلب ہے مرتضیٰ نے ہی اسے بھیجا ہے۔ میں نے لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ وقاص پلیز میرے بچے کو کچھ مت کرنا، مرتضیٰ سے کہنا میں بہت دور چلی جاؤں گی، بس ہمیں چھوڑ دو۔ وقاص تیزی سے آگے بڑھا اور اس کے چہرے پر وحشت نہیں بلکہ ہمدردی اور دکھ تھا۔ بھابھی، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہم تو یہاں شکار کے لیے آئے تھے، ہمیں کیا پتا تھا کہ اس حال میں آپ ملیں گی؟ مرتضیٰ نے تو ہم سے کہا تھا کہ آپ اپنے کسی رشتہ دار کے پاس شہر سے باہر چلی گئی ہیں۔ یہ آپ کے ہاتھ، یہ رسیوں کے نشان۔ اس نے فوراً اپنی چادر اتاری اور میرے گرد لپیٹ دی۔ مرتضیٰ اتنا گر سکتا ہے؟ وہ آپ کو اور اس معصوم جان کو یہاں اس ویرانے میں مرنے کے لیے چھوڑ گیا۔ وہ لڑکا جنہیں میں مرتضیٰ کے بھیجے ہوئے جلاد سمجھ رہی تھی، وہ دراصل میرے لیے فرشتہ صفت ثابت ہوئے۔ وقاص نے اپنی جیپ کا دروازہ کھولا اور نہایت احترام سے مجھے اندر بھابھی، مرتضیٰ میرا دوست ضرور ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اس کی درندگی میں اس کا ساتھ دوں گا۔ آپ فکر نہ کریں، اب آپ وقاص کی حفاظت میں ہیں۔ وقاص نے جیپ کی رفتار بڑھا دی جیسے وہ اس وحشت زدہ ویرانے سے جلد از جلد دور نکل جانا چاہتا ہو۔ گاڑی کے اندر کی خاموشی صرف امید کی ہلکی سسکیوں سے ٹوٹ رہی تھی، جسے میں نے اپنی جان سے زیادہ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ وقاص کے کزنز خاموشی سے باہر دیکھ رہے تھے۔ شاید وہ بھی اس صدمے میں تھے کہ ان کا دوست مرتضیٰ اس حد تک بھی گر سکتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وقاص نے جیپ ایک چھوٹے سے مگر پرسکون فارم ہاؤس کے سامنے روکی۔ بھابھی، یہ میرے کزن کی جگہ ہے، یہاں کوئی نہیں آئے گا، آپ یہاں محفوظ ہیں، اس نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا۔ اندر پہنچ کر جب میں نے خود کو ایک صاف ستھرے کمرے میں پایا اور وقاص نے میرے زخمی ہاتھوں پر پٹی باندھنے کے لیے فرسٹ ایڈ کٹ نکالی تو میری ہمت جواب دے گئی۔ میں نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا اور پھر وہ سب کچھ کہہ دیا جو مرتضیٰ نے میرے ساتھ کیا تھا، وہ تہمتیں، وہ کیچڑ جو مجھ پر اچھالا گیا، اور پھر شاہد کے ساتھ مل کر یہ آخری وار۔ وقاص خاموشی سے سنتا رہا۔ اس کے چہرے پر دکھ اور غصے کے ملے جلے تاثرات تھے۔ بھابھی، میں مرتضیٰ کو بچپن سے جانتا ہوں، اس کی انا ہمیشہ سے ہی اس کی عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے، لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اپنے ہی خون کے ساتھ ایسا کرے گا۔ میں آپ کی بات پر 100% یقین کرتا ہوں کیونکہ میں نے اسے بدلتے دیکھا ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا، اس کی نظروں میں ایک عزم تھا۔ بھابھی، اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسے پولیس کے حوالے کروا سکتا ہوں یا اس کی ساری دولت کے لیے ہم قانونی جنگ لڑ سکتے ہیں۔ میں نے امید کی طرف دیکھا جو اب سکون سے سو رہا تھا۔ اس کے معصوم چہرے پر ابھی سے معاشرے کی ٹھوکروں کے نشانات محسوس ہو رہے تھے۔ میں نے وقاص کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہایت ٹھنڈے لہجے میں کہا، وقاص، مجھے اس کی دولت نہیں چاہیے، نہ ہی اسے جیل بھجوا کر مجھے کوئی سکون ملے گا۔ میں صرف ایک چیز چاہتی ہوں، اپنے بچے کے لیے عزت۔ میں چاہتی ہوں کہ تم مرتضیٰ کو کسی بھی طرح مجبور کرو کہ وہ پوری دنیا کے سامنے، اپنے خاندان اور میرے گھر والوں کے سامنے یہ تسلیم کرے کہ امید اس کا اپنا خون ہے۔ میری آواز میں ایک عجیب سی لرزش تھی۔ اس کا صرف ایک اعتراف میرے خاندان کے دلوں میں میری مری ہوئی عزت دوبارہ جی اٹھا دے گا۔ میں نہیں چاہتی کہ میرا بچہ کل کو بڑا ہو کر ناجائز کہلائے۔ میں اسے اس کے باپ کا نام دلانا چاہتی ہوں، چاہے وہ باپ ایک درندہ ہی کیوں نہ ہو۔ بس اس کے بعد میں اسے اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے مٹا دوں گی۔ میں چاہتی ہوں میرے ماں باپ کو پتہ چلے کہ انہوں نے ایک غلط شخص پر بھروسہ کیا ہے۔ وقاص کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے ایک گہری مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ وقاص نے میری بات سن کر گہری سانس لی۔ اس کے ماتھے پر پڑنے والی شکنیں بتا رہی تھیں کہ معاملہ جتنا میں سمجھ رہی تھی اس سے کہیں زیادہ سنگین ہے۔ بھابھی، آپ جو مانگ رہی ہیں وہ مرتضیٰ جیسے انا پرست انسان کے لیے موت سے بدتر ہے، لیکن یہ ناممکن نہیں ہے۔ اس نے لہجے کو دھیما رکھتے ہوئے کہا، آپ شاید نہیں جانتی، جب سے مرتضیٰ پردیس سے واپس آیا ہے وہ بہت بدل چکا ہے۔
وہ اب راتوں کو شراب کے نشے میں دھت رہتا ہے۔ مجھے یقین ہے اگر ہم اسے صحیح وقت پر گھیر لیں تو وہ نشے کی حالت میں سب کچھ اپنے منہ سے قبول کر لے گا۔ ہمیں بس ایک ایسے موقع کا انتظار کرنا ہے جب وہ ہوش میں نہ ہو۔ وقاص رکا، جیسے کچھ کہتے ہوئے ہچکچا رہا ہو، اور پھر اس نے وہ بات کہی جس نے میرے تن بدن میں آگ لگا دی: مگر بھابھی، ہمیں جلدی کچھ کرنا ہوگا کیونکہ مرتضیٰ کی نظر اب آپ کی چھوٹی بہن مناہل پر ہے۔ وہ اکثر باتوں باتوں میں اس کا ذکر کرتا ہے اور مجھے شک ہے کہ وہ اب اسے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرا سر چکرا گیا، جیسے کسی نے میرے زخموں پر نمک چھڑک دیا ہو۔ مناہل، میری معصوم بہن، مناہل! میری آواز کانپنے لگی۔ وقاص، اب تو مجھے اس کی اور بھی فکر ہو رہی ہے۔ میرے ماں باپ تو آج بھی مرتضیٰ کو نیک اور پارسا سمجھتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ قصور میرا تھا، اسی لیے وہ آج بھی اس کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتے ہیں۔ اگر اس نے مناہل کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میرے والدین کبھی اس پر شک نہیں کریں گے، وہ تو الٹا مناہل کو ہی غلط سمجھیں گے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر یہ آنسو کمزوری کے نہیں بلکہ خوف کے تھے۔ وہ میرے والدین کی سادگی کا فائدہ اٹھا رہا ہے وقاص۔ وہ جانتا ہے کہ میرے گھر والے اسے اپنا محسن مانتے ہیں۔ اگر میں نے انہیں سچ بتانے کی کوشش کی بھی تو وہ میری بات کا یقین نہیں کریں گے، چونکہ مرتضیٰ نے ان کے سامنے شرافت کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے۔ میں نے امید کو اپنے سینے میں زور سے بھینچ لیا۔ مجھے ہر حال میں مناہل کو بچانا ہوگا اور مرتضیٰ کے منہ سے سچ نکلوانا ہوگا۔ وقاص، تم اسے مجبور کر دو کہ وہ سب کے سامنے اس بچے کو اپنا کہے تاکہ میرے والدین کی آنکھوں سے اس کی شرافت کا پردہ ہٹ سکے اور میری بہن محفوظ ہو جائے۔ میں بس اپنے بچے کے لیے اس کے باپ کی نام اور اپنے خاندان کی نظروں میں اپنی کھوئی ہوئی عزت چاہتی ہوں۔ وقاص نے میری طرف دیکھ کر سر ہلایا۔ بھابھی، آپ فکر نہ کریں، اب یہ جنگ صرف آپ کی نہیں میری بھی ہے۔ میں اسے اس مقام پر لا کر کھڑا کروں گا جہاں اسے سچ بولنا ہی پڑے گا۔ پہلے میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ وہ نیک اور شریف ہے، مگر دھیرے دھیرے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ دنیا کے لیے کچھ اور ہے اور اس کے باطن میں کچھ اور۔ باہر جو یاروں کا یار ہے، اپنے ہی گھر والوں اور اپنی عزت کے لیے وہ ایک وحشی درندے سے کم نہیں۔ اس نے بتایا کہ مرتضیٰ نے اگلے ہفتے اپنے فارم ہاؤس پر ایک بڑی محفل رکھی ہے، جہاں اس نے میرے والد کو بھی خاص طور پر بلوایا ہے۔ وہ سب کے سامنے مناہل کے رشتے کی بات چھیڑنے والا تھا تاکہ میرے والد کو اپنے احسان تلے دبا کر یہ سودا پکا کر سکے۔ یہ ایک ہفتہ میں نے بس دن رات اسی انتظار میں گزارا تھا کہ کب مرتضیٰ کا سچ سب کے سامنے آئے گا اور میرے بچے پر سے ناجائز ہونے کا داغ ہٹ جائے گا۔ اور پھر وہ دن آ گیا تھا جب رات کے پچھلے پہر فارم ہاؤس روشنیوں سے جگمگا رہا تھا اور اونچی موسیقی میں قہقہے گونج رہے تھے۔ وقاص مجھے پچھلے راستے سے اندر لے گیا۔ میں نے امید کو اپنے سینے سے اس طرح لگایا ہوا تھا جیسے وہ میری ڈھال ہو۔ ایک بھاری پردے کے پیچھے چھپ کر جب میں نے منظر دیکھا تو میرا خون کھول اٹھا۔ مرتضیٰ سفید براق لباس پہنے، ہاتھ میں جام لیے میرے والد کے برابر میں بیٹھا تھا، جو نہایت ممنونیت سے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ وقاص نے طے شدہ منصوبے کے مطابق مرتضیٰ کے پاس جا کر اسے مزید اکسایا۔ یار مرتضیٰ، مان گئے تمہیں۔ زویا کو تو تم نے ایسے ٹھکانے لگایا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی، لیکن اب اس کی چھوٹی بہن کا کیا ارادہ ہے؟ مرتضیٰ نے ایک وحشیانہ خیخہ لگایا۔ نشے کی زیادتی نے اس کی زبان سے مصلحت کا پردہ ہٹا دیا تھا۔ وہ سمجھی تھی کہ مجھ سے جیت جائے گی۔ اسے کیا پتا تھا کہ اس کا باپ آج بھی میری جوتیوں میں بیٹھتا ہے۔ کون یقین کرے گا اس پر کہ وہ پاک دامن ہے؟ یار، کیا تو نے واقعی اسے کسی اور مرد کے ساتھ دیکھا تھا؟ لگتی تو نہیں تھی وہ ایسی۔ وقاص نے جان بوجھ کر اسے اکسایا تھا۔ وقاص کی بات پر وہ زور سے ہنسا اور بولا کہ نہیں، میں نے اسے کسی مرد کے ساتھ نہیں دیکھا تھا۔ ارے اس میں ایسا تھا ہی کیا کہ کوئی مرد اس پر فدا ہوتا؟ وہ تو بس میرے باپ کی بیماری نے اسے زبردستی مجھ پر مسلط کر دیا تھا۔ مجھے وہ کبھی پسند ہی نہیں تھی۔ مجھے کالج جانے والی، پڑھنے لکھنے والی لڑکیاں آوارہ لگتی ہیں، اور مجھے یقین تھا کہ آج نہیں تو کل وہ کسی اور مرد کی چکر میں ضرور پڑے گی، اس لیے اس سے پہلے ہی میں نے جان چھڑوا لی۔ بے دردی سے کہتے وہ پھر ڈرنک کرنے لگا تھا۔ کچھ دیر بعد رکا، پھر کہنے لگا، میں نے اسے ویرانے میں تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا ہے جہاں سے اس کی لاش بھی نہیں ملے گی۔
اور رہی بات مناہل کی تو وہ تو اس کا ہر جانا ہے جو زویا نے میری انا توڑ کر مجھے دیا۔ میرے والد جو تھوڑی دیر کے لیے اٹھ کر تایا جان کے پاس گئے تھے، وہ واپس اسی کی طرف پلٹے تھے اور اس کے منہ سے یہ ساری باتیں سن کر ان کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر زمین پر گرا تھا۔ ان کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ مرتضیٰ، یہ تم کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ مرتضیٰ نے حقارت سے میرے باپ کی طرف دیکھا۔ چچا جان، آپ کی بیٹی تو بد کردار تھی، وہ تو اس ناجائز بچے کو لے کر در در کی ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ کچھ دن پہلے میں نے اس کا قصہ ہی پاک کر دیا، اب نہ وہ رہی نہ وہ گناہ کی نشانی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب میں نے پردہ ہٹایا اور ہال کے عین وسط میں آ کھڑی ہوئی۔ جھوٹ بول رہے ہو تم مرتضیٰ؟ میری آواز اس ہال میں کسی دھماکے کی طرح گونجی۔ سب کی نظریں میری طرف اٹھیں۔ مرتضیٰ کے چہرے سے رنگت اڑ گئی، جیسے اس نے کوئی جیتا جاگتا مردہ دیکھ لیا ہو۔ میرے والد مجھے زندہ دیکھ کر تڑپ کر میری طرف بڑھے، مگر جب ان کی نظر میری گود میں موجود بچے پر پڑی تو وہ ساکت رہ گئے۔ دیکھ لیجئے بابا، یہ ہے اس شخص کی اصلیت جسے آپ اپنا بیٹا سمجھتے تھے۔ میں نے امید کو سینے سے لگائے آگے بڑھ کر کہا، یہ بچہ کوئی گناہ کی نشانی نہیں، آپ کے اس پاک باز داماد کا خون ہے جسے یہ جیتے جی مار دینا چاہتا تھا۔ اس نے مجھے ویرانے میں رسیوں سے باندھ کر پھینکا تاکہ آپ کی دوسری بیٹی کی زندگی سے کھیل سکے۔ مرتضیٰ نے بوکھلا کر غصے میں میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ یہ عورت پاگل ہے، اسے یہاں سے نکالو، یہ مجھ پر الزام لگا رہی ہے۔ اگر وقاص نے فوراً اپنا فون نکالا اور وہ ریکارڈنگ پلے کر دی جو اس نے چند لمحے پہلے خاموشی سے کی تھی۔ مرتضیٰ کا اپنا اعتراف پورے ہال میں گونج رہا تھا۔ میں نے اسے وہاں پھینکا ہے جہاں سے اس کی لاش بھی نہیں ملے گی۔ ہال میں موجود لوگ چہ مگویاں کرنے لگے۔ حقارت بھری نظریں مرتضیٰ پر پڑنے لگیں۔ میرے والد جن کی آنکھوں میں اب تک میرے لیے ناراضگی تھی، اب پچھتاوے کے آنسوؤں سے بھر گئی تھی۔ انہوں نے لرزتے کانپتے ہاتھوں سے مرتضیٰ کا گریبان پکڑا اور اسے ایک بھرپور تھپڑ رسید کیا۔ بدبخت، میں نے تجھے اپنا محافظ سمجھا تھا اور تو میرے ہی گھر کو آگ لگانے نکلا تھا۔ مرتضیٰ زمین پر گرا۔ اس کی دولت، اس کی انا، اس کا جھوٹا وقار سب خاک میں مل چکا تھا۔ پولیس، جسے وقاص پہلے ہی مطلع کر چکا تھا، ہال میں داخل ہوئی اور اسے ہتھکڑیاں لگا کر لے جانے لگی۔ جاتے جاتے اس کی نظریں اب بھی درندگی سے بھری تھیں، مگر اب میں وہ سہمی ہوئی زویا نہیں تھی۔ میرا باپ روتے ہوئے میرے قدموں میں بیٹھنے لگا۔ بیٹی، مجھے معاف کر دے، میں نے سچ پہچاننے میں بہت دیر کر دی۔ میں نے انہیں سہارا دے کر اٹھایا، مگر میرے قدم اب واپسی کے لیے نہیں بلکہ اپنی منزل کی طرف اٹھ رہے تھے۔ بابا، میں نے آپ کو معاف کیا، لیکن اب میں اس گھر نہیں جاؤں گی جہاں میری سچائی کو پرکھنے کے لیے مجھے مرنا پڑا۔ میں نے جینا سیکھ لیا ہے۔ آج میرا بچہ ناجائز ہونے کی تہمت سے آزاد ہے اور میری بہن آپ کے اس اندھے اعتبار سے میرے لیے یہی جیت کافی ہے۔ میں امید کو لے کر اس روشن ہال سے باہر نکل آئی۔ رات کا اندھیرا ختم ہو رہا تھا اور سامنے افق پر ایک نئی صبح میرا انتظار کر رہی تھی۔